لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، وبه نستعين، فإنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على شفيع المذنبين وحبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات. 1432 ہجری کے ایام اضحیٰ کا یہ 7واں اور آخری عشرہ، جس شہر میں اس وقت بات کر رہا ہوں، وہاں کے موسم کے اعتبار سے یا ویدر کے اعتبار سے اس مجلس کا ہونا ہی بڑا تعجب والا ہے. اور اگر یہ ذکر امام نہ ہوتا اور حسین کی اذا نہ ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ اور کوئی بھی کسی قسم کا بھی پروگرام ہوتا اسے کینسل کرنا پڑتا. زینب کبریٰ کی بچھائی بھی یہ صف اعضاء کا اعجاز ہے. سردی ہو کہ گرمی ہو، 120 ٹمپریچر ہو کہ خالی 1 ہو، میں نے دیکھا کہ صاحبان ایمان کسی نہ کسی طرح سے پہنچ کر اسی صف اعضاء کے تسلسل کو جاری رکھتے ہیں. اور اس سال میرے ساتھ یہ ایک اتفاق ہو گیا کہ پہلے عشرے کی آخری مجلس جو میں نے لندن میں پڑھی تو وہ آخری مجلس میں اتنی شدید برف باری ہوئی. صف اعضاء تو بچھی، مومنین تو آئے، لیکن تعداد کم رہی. زیادہ تر لوگوں نے آن لائن اس مجلس کو سنا. پہلے عشرے کی آخری مجلس اور یہ آخری عشرے کی پہلی مجلس، اس میں بھی کچھ اس انداز کی کیفیت بن رہی ہے. ذاتی طور پر میں آن لائن لائیو مجالس کا قائل نہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ صف اعضاء خالی ایک عام قسم کا تقریر کا فورم سمجھا جاتا ہے جو اس پہ آ کے بیٹھنے کی برکتیں، وہ خیال، وہ تصوری ذہن سے نکلا جا رہا. لیکن یہ گفتگو آج میں نہیں کروں گا. ایام اضحیٰ کی آخری مجلس عموماً عزاداری کی اہمیت، عزاداری کی برکتیں اور عزاداری میں ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے ہوتی. جب حسین کو ہم الوداع کہہ رہے ہوتے تو اس وقت یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس صف اعضاء کو کس انداز سے، کس مقصد کے تحت بچھایا گیا اور ہم کو اس سے کیا کیا استفادہ کرنا. یہ بات تو بالکل واضح کہ ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھ کر ادھر چائے پی رہے ادھر حقہ پی رہے. مجھے پتا ہے کہ یہاں گھروں میں اسموکنگ لوگ نہیں کرتے، محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ کبھی کسی سے باتیں کر رہے، کبھی دوڑ کے باہر جا رہے اور آ رہے اور مجلس بھی سن رہے ہیں. اس مجلس میں وہ برکتیں تو بہرحال نہیں مل سکتی ہیں جو خود صف اعضاء پر آ کر بیٹھنے کی برکتیں. اور یہ لفظ برکت میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ آج کی مجلس کا عنوان بن رہا. آج کی مجلس کا آغاز ذرا سے اعلان کیے ہوئے یا پہلے سے جو طے تھا اس عنوان سے ذرا سا ہٹ کر، کیونکہ جو مومنین کرام کی مجبوریاں ہیں بہرحال میں بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں. عنوان مجھے دیا گیا ہے مختار نامہ، اور اس عنوان پہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ 5 مجلسیں پڑھی تو لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ 5 دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر اگلے سال مجھے 10 مجالس اسی عنوان پہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. پتا چلا کہ 10 مجلسوں میں بھی بات وہیں کی وہیں روکی.
تو اس کے اگلے سال ماہ مبارک رمضان کی 30 میں سے 27 تقاریر کا یہ عنوان دیا گیا، اور پتا چلا کہ وہاں بھی بات مکمل نہیں۔ تو یہ جملے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ 8 دن یا 7 دن کے اندر یہ عنوان مکمل تو نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں اس کا کوئی خاص ایسا حصہ منتخب کرنا ہوگا کہ جو اپنی جگہ خود مختار نامے سے ہٹ کے ایک پیغام بھی ہو، یہ بھی محسوس ہو کہ ہاں مختار نامے کے نام پہ مختار نامہ ہی پڑھا جا رہا، اور یہ ہے کہ 9 دن کے بعد بھی یہ احساس نہ ہو کہ فائدہ کیا ہوا جب ساری باتیں نامکمل چھوڑ دی گئیں۔ تو یہ ساری نزاکتوں کا خیال کرتے ہوئے گفتگو انشاءاللہ کل سے براہ راست شروع ہوگی اس عنوان پر۔ آج بھی جس طرح سے میں بات لے کے چلوں گا آخر میں ہم وہاں تک پہنچ ہی جائیں گے۔ آئیے یہ بھی وضاحت کر دی جائے کہ سورہ مبارکہ شعراء جس کا نمبر ہے 26 اور اس کی آیت نمبر ہے 226، 26 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 226 کی میں نے ابھی تلاوت کی۔ یہ آیت عموماً مجلسوں کے آخر میں دعا کے مرحلے میں تلاوت کی جاتی ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ 2 ایسی آیتیں ہیں کہ جب میں اسے مجلس کے خطبے کے بعد پڑھتا ہوں اور پھر وہاں رک کے اپنی مجلس شروع کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مولانا کو کچھ دھوکا ہوا، غلط فہمی ہوئی، مسٹیک ہو گئی۔ یہ آیت تو آخر میں پڑھی جاتی ہے، کیا بس مجمع کی تعداد کی کمی کو دیکھ کے مولانا آیت پڑھ کے دعا پڑھ کے ممبر سے اترنے والے؟ جی نہیں، یہ آیت بہت مکمل پیغام ہے مجلس کے آغاز میں تلاوت کا۔ اور ایک یہ کہ کبھی میں خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عنوان بناتا ہوں، بسم اللہ پڑھ کے خاموش ہو گیا، آپ لوگ انتظار کرتے ہیں کوئی آیت اس کے بعد پڑھی جائے گی، لیکن وہ بات کا مرحلہ ہے۔ ابھی آج کی بات سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، گرچہ صحیح معنوں میں تو اس آیت کا اطلاق 9 ربیع الاول کی عید الظہرا کے حوالے سے ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ظلم کرنے والوں کیے جاؤ ظلم، ان قریب تم ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ایسا زمانہ بدلے گا اور اتنے حالات بدلیں گے کہ جو آج اپنے آپ کو غرور اور تکبر میں، قرآن کی کوئی آیت اس زمانے کے لیے نہیں ہے جس میں نازل ہوئی، وہاں سے لے کے آج کے لیے بھی اور آج سے لے کے قیامت تک کے لیے قرآن کی کوئی آیت ایسا نہیں ہے کہ مکے اور مدینے کے میں نازل ہوئی تو وہاں والوں کے لیے، یہ اس دور کے ظالم کے لیے، اور آج بھی اگر کوئی ویسا ہی ظالم نظر آ رہا اور آج سے لے کے قیامت تک کہ اپنے آپ کو وقت کا خدا سمجھنے والا ظالم غرور و تکبر کے مارے اس کی حالت یہ ہے کہ کسی کی نہ داد سن رہا ہے نہ فریاد سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ بس ہمیشہ ہی ہمارا یہ زمانہ رہے گا، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ۔ بہت جلد تو اسی دنیا میں دیکھو گے کہ حالات کتنی تیزی سے بدلتے ہیں۔ یہ والی آیت گرچہ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے اس وعدے کا اصل تعلق تو زمانے کے امام کے ظہور سے ہے کہ جن کے مشن کو آج جمعے کے خطبے میں، یہاں تو ویدر خراب رہا اور بھی بہت سارے شہروں میں یہ کیفیت ہے، لیکن دنیا میں ہر جگہ نماز جمعہ پڑھی گئی تو جمعے کے خطبے میں جس امام کے جس مشن کو بیان کیا جاتا ہے وہ یہی تو ہے نا کہ یملا اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت فیہا ظلما وجورا، کہ جو دنیا ظلم سے بھری اس کا خاتمہ کرنے والا امام آئے گا۔ تو سیعلم الذین ظلموا، قرآن کی آیت ظلم کے حوالے سے ہے اور امام کا مشن یہ بتایا گیا کہ ظلم کا خاتمہ کرنا 9 ربیع الاول۔ انشاءاللہ اس آخری تقریر میں ہمارا براہ راست موضوع زمانے کا امام بنے گا، لیکن ہر دور کے ظالموں کے لیے بھی آیت ایک پیغام، اصل پیغام تو ہے ظہور ایمان کے بعد جس طرح ظلم کا خاتمہ ہوگا، لیکن ہر دور کے ظالم، ان ہر دور کے ظالموں میں بھی ایک بات خاص طور پہ یاد رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو کربلا سے شام کے درمیان اسیران کربلا کا جو قافلہ خود کربلا سے چلا اور شام پہنچا، اس سفر کے درمیان کئی مرتبہ یہ آیت ایک غیبی آواز تلاوت کر رہی ہے اور عمر سعد کا لشکر اسے سن رہا، خصوصیت کے ساتھ شام میں داخل ہونے کے بعد، بلکہ زائرین واپس آ رہے ہیں تو ایک کثیر تعداد اگر کربلا گئی تو ایسے بھی زائرین ہیں جو شام گئے،
اور ایسے بھی ہیں جو کربلا اور شام دونوں جگہ گئے. شام کی زیارتوں میں آج کل حلب کی زیارت شامل ہو گئی جو پہلے بہت کم لوگ کرتے تھے. اور حلب کی جو خاص زیارت وہ وہی چرچ گرجا یا عبادت خانہ تو ہے جس کی دیوار پر ایک غیبی ہاتھ نے یہ آیت لکھی. سفر کے درمیان کئی جگہ رات کے اندھیرے میں عمر سعد و شمر و خولی ان کے کانوں میں یہ آواز آ رہی ہے کہ قرآن کوئی غیبی آواز پڑھ رہی. سیعلم الذین ظلموا، اے ظلم کرنے والوں، ان قریب تمہیں پتا چلے گا تمہارے ظلم کا انجام کیا ہو رہا. مگر حلب کی اس دیوار پر جس کی زیارت کے لیے لوگ جا رہے ہیں خالی آواز نہیں آئی، ایک غیبی ہاتھ بھی نظر آیا جو دیوار پہ یہ آیت لکھ رہا. تو اس آیت کا کربلا سے بھی اتنا گہرا تعلق ہے. امام سے تو ہے، کربلا سے بھی اتنا گہرا تعلق ہے کہ کربلا کے ظالموں کو تمام راستے یہ آیت سنوائی جاتی رہی، پڑھائی جاتی رہی. اور مختار کی شکل میں پروردگار نے اس آیت کو ان ظالموں کے حق میں تو پورا کیا. مختار جن کے جہاد کی بنیاد اگر آپ دیکھیے تو قرآن کریم کی یہی آیت، مگر مختار تک جانے سے پہلے مجھے جملہ ابھی میں نے کہا کہ انشاءاللہ آخری تقریر زندگی رہی اور توفیق رہی تو ہمارا عنوان زمانے کا امام بھی بنے گا. لیکن آج پہلی تقریر ایک طرح سے امام کے حوالے سے شروع ہو رہی ہے، پھر درمیان میں مختار اور آخری تقریر بھی امام کے حوالے سے. اور یہ بات تو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ مختار نے اگر کربلا کا انتقام لیا تو وہ حقیقی انتقام نہیں ہے. حقیقی انتقام تو جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جو مظلوم مارا گیا اس کے وارث کو ہم نے حق قصاص دیا. تو اصل انتقام مختار آقا حسین کے وارث نہیں. آقا حسین کا وارث وہ ہمارا آنے والا امام ہے جو پردہ غیبت میں صحیح مگر اپنے جد کا انتقام لینے کے لیے اس طرح تڑپ رہا. یہ آج بھی صبح، بلکہ آج زیادہ لوگوں نے دعائے ندبہ پڑھی ہوگی. ہر جمعے کی صبح دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے، آج بھی جمعہ. اور آج چونکہ لوگ آفیسز نہیں گئے، آج بچے اسکول نہیں گئے، آج لوگ شاید اپنے کاروبار پہ دیر سے گئے تو آج زیادہ لوگوں نے دعائے ندبہ پڑھی ہوگی. کس طرح سے امام تڑپ رہا ہے اپنے دادا کا انتقام لینے کے لیے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے جو ہر وارث کو حق دیا اس حق کا استعمال کرنے والا امام اصل انتقام وہ لے گا. مختار نے تو ایک مومن کی ذمہ داری انجام دی ہے. تو آج کی مجلس تھوڑا سا ابتدائی حصہ، آخری تقریر جو مجلس تو نہیں ہوگی، خوشحالی کا جشن ہوگا، اس کا بھی آخری حصہ زمانے کا امام. اور درمیان میں ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے. مختار نے قاتلوں سے انتقام لے کے اپنی ذمہ داری ادا کی تو ہمیں کیا ذمہ داری ادا کرنا، یہ درمیان میں موضوع آئے گا. تو ابتدا جو میں تھوڑا سا زمانے کے امام کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں وہ اس لیے بھی تو پچھلے 2 سالوں سے یورپ میں ایام ازا کے مجالس کے درمیان بہت شدید برف باری ہوتی ہے. اور اس برف باری کے نتیجے میں تو کچھ بھی نہیں ہے جو موسم آپ دیکھ رہے ہیں. اس برف باری کے نتیجے میں برف، سردی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹیمپریچر کے گرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کے گلے کے مفلر اور سر کی ٹوپیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، برف باری. اور وہ بہرحال اس وقت نارتھ امریکہ بھی بہت زیادہ اس سے متاثر. آپ کے ذرا سی برف پڑی، معلوم ہوا کہ ہائی وے وغیرہ بند ہو گئے، لیکن باقی آپ جتنے نارتھ میں جائیں گے اپنے ہی ملک میں مونٹریال تک اور اسی طرح یورپ برف باری کا مطلب چاروں طرف دیکھتے تھے ہم. ایام ازا کی پہلے عشرے کی آخری مجلس، میں نے کہا نا اس دن لندن میں انتہائی شدید برف، اور ہیوسٹن کے القدیر سینٹر میں ایام ازا کے آخری عشرے کی پہلی مجلس. سردی بہت زیادہ ہے. جب میں آج ایئرپورٹ پہ اترا وہاں سے گھر جانا مسئلہ ہو گیا، تھوڑی تھوڑی برف نظر آئی. تو میں نے کہا برف کے حوالے سے بھی ایک پیغام دے دوں تاکہ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد جو دعا آپ تعقیبات میں پڑھتے ہیں اس کا بھی حق ادا ہو جائے. کہ اے خدا ہماری ایسی آنکھ بنا جو عبرت لینے والی آنکھوں، جو منظر آپ دیکھیں اس منظر کو دیکھنے کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی تعلق اپنی آخرت سے بنائے. یہ مومن کی آنکھ سے تقاضا کیا جاتا ہے. قلب خاشع ہو، زبان ذاکر ہو اور آنکھ ایسی ہو کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر خالی دنیاوی پہلو اپنے سامنے نہ رکھے. یہ بھی امام کا پیغام.
بہت مشہور حدیث ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. میرا اندازہ ہے کہ میری مجلسوں میں آنے والوں کو یہ اندازہ تو ہوگا کہ میں کیسا پڑھتا ہوں اور کیا پڑھتا ہوں، اور لیکن آج تو زیادہ تر مجھے وہ لوگ نظر آئے جو صف اعضاء کے احترام و تقدس اور زینب کبریٰ کے اس مشن میں حصہ لینے کے لیے موسم کی سختیاں برداشت کر کے یہاں پہنچے. پھر بھی ان کے اس جذبے کا احترام کرتے ہوئے مجھے اپنے موضوع سے ہٹ جانا چاہیے. میں ہٹ بھی رہا ہوں، لیکن ایک حدیث پڑھنے کے بعد مولا نے کہا مجھے تعجب ہوتا ہے اس مومن پر جس کے سامنے جب کھانے پینے کی چیز آتی وہ خالی ظاہری اعتبار سے دیکھتا ہے اور اس کے اندر اتر کے اس کی حقیقت پہ نگاہ نہیں ڈالتا. اور اصل جملہ مولا کا یہ نہیں، یہ تو میں نے تشریح کر دی. اصل جملہ یہ کہ تعجب ہے اس مومن پر جو اپنی جسمانی صحت کے اعتبار سے تو غذا کے بارے میں بڑی معلومات کرتا. بلڈ پریشر کے مریض کو نقصان تو نہیں پہنچائے گی، کیوں بھائی؟ مجھے بلڈ پریشر، بھائی یہ ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے، بھائی کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ڈائبیٹ ہوں. یہ ہارٹ کے مریض کے لیے کوئی پرابلم تو نہیں؟ یہ جو سوالات ہوتے ہیں، اور مولا کہتے ہیں تعجب ہے اتنے سوال کرنے والا، یہ نہیں معلوم کرتا کہ یہ حرام اور حلال کا مسئلہ بھی ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر. کہیں یہ حرام پیسے سے تیار شدہ غذا تو نہیں، کہیں یہ حرام گوشت سے بنی ہوئی غذا تو نہیں، کہیں یہ کسی نجس آدمی کے ہاتھ سے مسکی ہوئی غذا تو نہیں. اب پیغام کیا دے رہے ہیں مولا؟ پیغام تو بہت وسیع، لیکن میری آج کی تقریر کے اندر یہ حدیث کیوں آ گئی کہ ہر چیز کے خالی ظاہر کو نہ دیکھیں بلکہ اس کے باطن کو، اس کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو بھی دیکھیں. تو اب کیوں گے برف باری کی بات ہو رہی، میں بھی صبح ذرا سا اس سے متاثر ہوا، اور جیسا کہ آپ اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن ہر چیز نظر آ رہی، برف. جب واقعاً برف باری ایک ایسی سفید چادر اوڑھ لیتا ہے وہ شہر، سڑکیں ہوں، باغ ہوں، مکانات کی چھتیں ہوں، جدھر نگاہ ڈالیے سفیدی سفیدی سفیدی. اگر کوئی ایسا آدمی آن لائن مجلس سن رہا جو لندن کے میرے پہلے عشرے کی آخری مجلس سن چکا، تو اب اس کے بعد والی چیز اس کے لیے خالی ایک تکرار ہوگی، وہ اور بھی کسی عبادت میں اپنا وقت لگا سکتا. تو خلاصہ یہ کہ سفید جب برف چاروں طرف چھا جائے، اور آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا، اب میں ادھر گلوبل وارمنگ وغیرہ کی طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن برف جیسے ہی اس برف پہ میری نگاہ پڑی، میں تو کراچی کا رہنے والا، زندگی وہاں گزر، بعض مجبوریوں کے بنا پہ مجھے ترک وطن کر کے کچھ عرصے کے لیے جہاں جانا پڑا، وہ بھی ایسا علاقہ نہ کراچی میں کبھی برف نظر آئی نہ وہاں پہ کبھی نظر آئی. میں اس برف کی بات تو نہیں کر رہا جو ہم لوگ شربت پربت میں ڈالنے کے لیے دکان سے خرید کے لاتے ہیں، وہ یہ برف ایک سفید چادر اوڑھ کے شہر سے ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آئی. یہ 2 سال سے اتنی شدید برف باری، جب یہ نظر آئی برف کی سفید چادر، بے اختیار اس کے حوالے سے 4 پیغام میرے ذہن میں آ گئے، اور میں ان پیغامات میں آپ کو اپنے ساتھ شیئر کر کے وہاں سے آج ہی مختار کے حالات کے ایک بہت اہم حصے کی جانب جانا چاہتا ہوں. جیسے یہ برف دیکھی مجھے اپنی ایک شرعی ذمہ داری یاد آ گئی. اب میں کوئی عالم نہیں ہوں، ایک طالب علم. یہ حدیث یا یہ ذمہ داری تو طالب علم سے زیادہ عالم پر، عالم سے زیادہ مجتہد پر، مجتہد سے زیادہ مرجع پر، اور وہ اپنی ذمہ داری یاد بھی رکھتے ہیں. اور رات کی تنہائی میں یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے مراجع، جو آج اس برف باری کے حوالے سے میں چوتھی چیز کہنے جا رہا ہوں کہ جن کے خلاف اتنا شدید پروپیگنڈا آج کل ہو رہا کہ لگ بھی رہا ہے کہ یہ کسی نے خالی وقتی غصے میں یہ بات نہیں کہی ہے، کوئی فتنہ ہماری قوم میں پلانٹ کیا گیا. ہمیں ان کے حالات تو معلوم ہی نہیں، نہ ہم ان کے واقعات سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، نہ وہی کوئی پی آر یا مارکیٹنگ والا کوئی سسٹم ہے کہ بھائی وہ یہ ساری چیزیں پبلک تک پہنچا. مگر رات کے اندھیرے میں وہ بار بار خود اپنے آپ سے خطاب کرتے ہیں. شہید باقر صدر کا کتنا مشہور واقعہ، اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں. بات صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے کسی بہت بڑے عالم کا واقعہ ہے. کسی نے کہا یہ علامہ مجلسی کا ہے، اصفہان میں بھی برف باری ہوتی، اور کسی نے کہا کہ یہ علامہ ہلی کا، عراق کے اس علاقے میں بھی برف باری ہوتی ہے جہاں سے ان کا تعلق ہے. مگر واقعے میں عالم کے نام کی اتنی اہمیت نہیں. عالم کا کوئی جملہ ہو تو اہمیت اس عالم کی ہے کہ کس نے کہا.
عالم کو سنایا گیا ہے تو وہ ہر عالم کے لیے برابر. انتہائی شدید برف، پورا شہر نے سفید چادر اوڑھی. اگر کہ میں اس کیٹیگری میں نہیں ہوں لیکن چونکہ ممبر پہ آتا ہوں اس لیے یہ جملہ میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آج پہلی مجلس میں آپ کو یاد دلا کے کہ ایسا نہیں ہے کہ خالی ساری باتیں آپ سے کہی جائیں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں. اور یہ طریقہ بھی مجھے میرے اساتذہ نے سکھایا اور اساتذہ نے مراجع سے سیکھا. نکلے وہ گھر سے باہر، جہاں کبھی کبھار برف باری ہو تو آدمی گھر میں بیٹھ جاتا، اور جہاں روزانہ برف باری ہو یا پورے موسم سرما میں وہاں تو کام چلتے رہتے ہیں، برف اپنی جگہ کام اپنی جگہ. تو اب یہ کہ گھر سے باہر نکلے، جب وہ برف پہ چل رہے ہیں تو سامنے سے دیکھا کہ 10-12 سال کا بچہ بھی آ رہا، اور جو بچوں کا انداز ہے ذرا سے اچھلتے کودتے لاپرواہی کے ساتھ بے احتیاطی کے ساتھ. گھبرا کے کہا میاں صاحبزادے یہ برف ہے، ذرا احتیاط سے چلو، اگر لاپرواہی سے چلے اور گر گئے تو ہاتھ منہ ٹوٹ جائے گا. کبھی کبھار اللہ ایسے آدمی کی زبان پہ اتنی بڑی حقیقت ظاہر کر دیتا. بہت سارے مومنین نجف کی زیارت کر کے آئے، جب نجف کا یہ گنبد بنایا گیا نادر شاہ دررانی کے زمانے میں اور یہ سوچا گیا کہ آیت کیا لکھی جائے، تو ایسے جاہل مطلق نادر شاہ نے انگوٹھا چھاپ، جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، بے اختیار ایک ایسی آیت اس کے زبان پہ آ گئی کہ پتہ بھی چلا کہ واقعا یہ خود نہیں کہہ رہا، خدا نے اس کی زبان پہ اس کو جاری کروایا. ید اللہ علی ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب پر بلند ہے. تو خلاصہ یہ کہ بچہ 10-12 سال کا بچہ ہے، علامہ ہلی علامہ مجلسی کے اسٹیٹس کا، وہی نصیحت کر رہا جو ہر بڑا بچے سے کرے گا کہ بھائی ذرا سنبھل کے چلنا، گر نہ جاؤ. اس نے کہا مجھ سے زیادہ آپ سنبھل کے چلے، اگر میں پھسل کے گرا تو خالی میرا ہاتھ منہ ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ کبھی پھسل کے گرے تو پوری قوم جو ہے وہ آپ کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی. اب یہ عام برف پہ پھسل کے گر کے ایک آدمی کے ہاتھ منہ ٹوٹنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک عالم، ایک مجتہد، ایک مرجع، ایک ممبر پہ جانے والے کی ذمہ داریوں کی بات. ایک ایک جملہ اس کا بڑا اہمیت رکھتا ہے، بہت سوچ سمجھ کے کہنا. اور آج کل ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس چیز کا خیال اتنا نہیں رکھا جا رہا، لیکن یہ تو میری تقریر کے چوتھے اور آخری نقطے کے اندر ذرا وضاحت کے ساتھ آنے والا. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علماء اور مجتہدین، یہ مراجع کرام جن کو گالی دینا آج ہماری قوم کے ایک بڑے حصے نے اپنا انتہائی اہم دینی فریضہ سمجھ لیا، یہ رات کی تاریکیوں میں خود اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ تم یاد رکھو تم ایک عام آدمی نہیں ہو کہ تمہاری غلطی خالی تمہیں اور تمہاری فیملی کو نقصان پہنچا. تمہاری ذرا سے غلطی پوری قوم، پوری امت، پوری ملت اس کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی. برف کو دیکھتا ہوں، اپنی یہ ذمہ داری جو ویسے ہی یاد ہوتی، یہ دیکھ کر اور زیادہ یہ ذمہ داری بڑھ جاتی. موقع ملا تو اس ایام ازاں 2-3 مشاہدات جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، بڑے قابل احترام علماء کرام ممبر پہ آتے ہیں، بہت زیادہ اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرنے والے بھی، لیکن کچھ چیزوں میں ہماری قوم بڑی غافل ہو گئی. بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، وقت کی کمی اور اپنے وہ جیٹ لیگ، وہ جسمانی تھکن اور اس کی وجہ سے کہیں نامکمل بات کہہ کے کوئی اور غلط فہمی پیدا نہ کروں. تو ذرا اطمینان سے اس بات کو میں آگے کی مجالس میں بھی واضح کروں گا. نمبر 2، برف کو دیکھا، مجھے تیونس کے وہ عالم یاد آ گئے. فروری کا مہینہ شروع ہو چکا، 11 فروری 1979 کو ایران میں وہ عظیم ترین اسلامی انقلاب آیا جو ائمہ طاہرین یا معصوم کے انقلاب کے بعد تاریخ اسلام کا تو یقیناً سب سے بڑا انقلاب، بلکہ شاید ہیومن ہسٹری یعنی تاریخ انسانیت کا بھی سب سے بڑا انقلاب. دشمن انتظار کرتے کرتے تھکا جا رہا. ہم تو اس وقت جوان تھے نا، یہ انقلاب کیا، یہ 6 مہینے کی بات ہے اور 8 مہینے کی بات ہے اور سال بھر کی بات ہے اور 2 سال کی بات. وہ ساری نسل ختم ہو گئی جو یہ انتظار کرتے کرتے امید لگائے بیٹھے تھے. اپنے بھی تھے، غیر بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے، کمزور ممالک بھی تھے، سپر پاور بھی تھے. اور ہم نے دیکھا کہ ہر کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی وہاں پہ پیش آ جائے، بس اب یہ انقلاب گئے، بس اب یہ انقلاب نہ کر، بس اب تو ملت خلاف ہو گئی. اور پھر ایسا ان کی امیدوں پہ پانی پھرتا. لیکن انقلاب اسلام گرچہ اسی فروری کے مہینے میں آیا تھا اور 1979 پورے 32 سال ہو گئے،
لیکن بہرحال ہمارا اپنا موضوع مختار نامہ اتنا بڑا، اور اس کے ساتھ جو میری زندگی بھر کی محنتوں کا ایک اہم ترین حصہ ہے، زمانے کے امام کے بارے میں یاد دلانا، یہ دو موضوعات کی بنا پہ میں ادھر جانے کے قابل اپنے آپ کو نہیں پا رہا۔ لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ، انقلاب جب شروع میں آئے اور جن کو اس انقلاب کی وجہ سے زد پہنچی اور ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ تباہ ہو گئے، شروع میں وہ اتنے سکتے کے عالم میں تھے، شوکنگ کیفیت، وہ سارا پروپیگنڈا شروع نہ کر پائے، پوری اسلامی دنیا میں اس کے اثرات پھیل رہے ہیں، اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو آج بھی اس کے اثرات ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں کہ اب تو یہ اثرات اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب 1 سال پہلے ہماری قوم کے بھی بعض افراد نے کہا تھا، دیکھا آپ نے الیکشن میں کیا، وہ بس اب تو ختم ہونے والا انقلاب، پوری ملت سڑکوں پہ نکل آئی۔ وہ ملت تو نہ نکلی، کوئی اور ملت نکل آئی اس انقلاب سے متاثر ہو کر۔ تو خیر اس کے اثرات تو آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ کربلا کا اثر خالی 61 ہجری میں تو نہیں پڑا نا، آج تک کربلا اپنے اثرات دے رہا۔ تو یہ کربلا کے چاہنے والے، کربلا کے ماننے والے، آقا حسین کے غلام کے ہاتھ کا بپا کیا ہوا انقلاب ہے، جس میں ہمیشہ ایک بات کہی کہ ہم نے گائیڈنس جو لی ہے صرف کربلا سے لی۔ لیکن میں نے کہا نا کہ تقریر میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم دوسرے موضوع پہ جائیں، چھوٹا سا واقعہ۔ اب دنیا بھر جن کے دلوں میں ذرا بھی اسلام کا درد ہے، بلکہ بہت سے غیر مسلم جو انسانیت کا احساس کرتے ہیں، انقلاب کے بعد ایران وزٹ پہ آنے لگے، ڈیلیگیشن تیونس، جہاں سے بعد میں آغا تیجانی کا عظیم نام ہمارے سامنے آیا۔ لیکن یہ واقعہ ہے تیونس کے سب سے بڑے شیخ الحدیث کا، جو کسی اعتبار سے نہ صرف یہ کہ ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ تیونس ان علاقوں میں ایک ہے جہاں پہ اتنی شیعت کے بارے میں معلومات بھی نہیں۔ خود آغا تیجانی کی پہلی کتاب دین آئی واز گائیڈڈ میں پڑھ لیجیے کہ جب وہ شیعت قبول کرتے ہیں تو وہاں والوں کے لیے کتنی ایک نئی بات تھی۔ بہرحال انقلاب ایران ہوا، پوری دنیا کے ڈیلیگیشن جو اس انقلاب سے متاثر ہیں یا انسپائر ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تیونس کا ایک ڈیلیگیشن بھی آئے، قم کے ہوٹل میں بطور مہمان ٹھہرایا گیا، کسی کانفرنس یا سیمینار یا سمپوزیم میں شرکت کے لیے آئے گا۔ اور قم میں تو آپ کو معلوم ہے کہ برفباری تو پورے موسم سرما میں رہتی، چنانچہ فروری کا مہینہ، برفباری کا مہینہ، معلوم ہے صبح 8 بجے کانفرنس شروع ہونا، 7:30 بجے وہ اپنے کمرے سے نکلے اور گاڑی کی جانب جو ان کے لیے بھجوائی گئی ہے پورا ڈیلیگیشن، اب ہوٹل کی لابی سے لے کے گاڑی تک جانا، اور برف، جو آدمی کبھی بھی برف پہ نہ چلا اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا برف پہ چلنے کا طریقہ کیا۔ چنانچہ وہ چند قدم چلے، تیونس میڈیٹیرین میں، اور میڈیٹیرین کا جو علاقہ ہے وہاں پہ برفباری کبھی نہیں ہوتی، چنانچہ انہوں نے تیونس میں وہی کیفیت جو میں نے کراچی کے حوالے سے اپنی کیفیت بتائی، کبھی برف دیکھی نہیں، تو اب جو برفباری دیکھی، برف دیکھی اس پہ چلے، چند قدم چلنا، پھسل 70-75 سال کا ایک بزرگ پھسل کے زمین پہ گرا۔ وہ تو کہیے کہ اللہ نے خیر کی، کوئی فریکچر نہیں ہوا، اور نہیں، سب سے بڑا برفباری کا یہ مسئلہ جو ہماری تقریر کا چوتھا نقطہ بنے گا۔ اب یہ برف پہ جیسے ہی گرے تو ایک تو 75 سال کا آدمی، بزرگ آدمی، جاہل مطلق بھی ہو، اور آدمی اسے گرتے دیکھے تو دوڑیں گے، ہمدردی، اتنی بھی اب ہمدردی ختم نہیں ہوئی۔ اور پھر اگر مہمان ہو، اور پھر مہمان بھی اتنا بڑا عالم ہو اپنی قوم کا، چنانچہ چاروں طرف سے لوگ دوڑے تاکہ ان کو سہارا دے کے اٹھایا جائے۔ روک دیا، کوئی میرے قریب نہ آئے، کوئی مجھے سہارا نہ دے، میں خود سے اٹھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کہ آہستہ آہستہ بمشکل تمام کھڑے ہو گئے، کھڑے، بہرحال 75 سال کے بوڑھے تو تھے لیکن ہینڈی کیپ وغیرہ تو تھے نہیں، وہ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھے۔ اب لوگوں نے سوال کیا، یہ شیخ الحدیث ہے، یعنی ساری زندگی انہوں نے رسول خدا کی حدیثیں پڑھی ہیں اور پڑھائی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی ہم انسانی ہمدردی، مسلمان کی مدد، اس کے تحت آگے بڑھے تھے آپ کو سہارا دینا، آپ نے کسی سے بھی مدد قبول نہ کی، تو آخر کوئی اس کی وجہ ہے، کسی حدیث میں روکا گیا ہے، کوئی ایسا فرمان ہے اسلام کا اس کی وجہ سے کہ نہیں؟ ہاں، اس قسم کی حدیثیں ہیں، جیسے میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان جو میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا ہوں،
بہرحال ایک ہی جملہ ہے جس میں 4 باتیں ارشاد فرمائی کہ 4 چیزیں غیرت مند کے لیے تو بہت بڑی، اور امام نے کہا بنتن، بیٹی، ولو کانا مریمہ، چاہے مریم جیسی صاحب فضیلت بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ بیٹی کی شادی، بیٹی سے مطلب وہ جو ایک ذمہ داری والدین پر آتی ہے، بیٹی گھر میں بیٹھی اور باپ اگر غیرت مند ہے، ماں اگر غیرت مند، مریم جیسی صاحب فضیلت بیٹی، والدین کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ویمن لبریشن والے میرے خلاف کوئی احتجاج شروع کر دیں، میں بات کر رہا ہوں غیرت مند کے لیے اپنی بیٹی اور اس کی صحیح جگہ شادی، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ۔ مختار کی ایک بہن کی شادی عمر 7 سے ہوئی مجبوری، دوسری بہن حضرت عمر کی بہو بنی، اور اس کے بعد اور اچھا یہ مختار نامہ آگے چل کے آئے گا، یہ وقت سے پہلے میں نے چھیڑ دیا۔ وہ سفرن ولو کانا فرسخ، سفر چاہے یہ ٹریولنگ یا سفر امام فرما رہے ہیں سمجھانے کے لیے ایک فرسخ ہی کیوں نہ ہو، جو نماز جمعہ کا ڈسٹینس ہوتا ہے، سفر پھر سفر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اب اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن اب مجھ سے پوچھیے، آ کے سال میں 1 یا 2 ٹریول کر کے مزہ لینا الگ بات، اور ہم جیسا انسان جو پتا نہیں ابھی ایک جیٹ لیگ نہیں اترتا کہ دوسرا جیٹ لیگ اس پہ سوار ہوتا ہے، دوسرا نہیں اترتا تو تیسرا جیٹ لیگ، آپس میں لڑتے رہتے، ہم تو باہر نکل جاتے ہیں کسی طرح، لیکن جہاز دیکھ کر یا ہوائی جہاز کی آواز سن کے ایک دورہ سا پڑنے لگتا، واقعا اندازہ ہو رہا ہے کہ فرسٹ کلاس میں بھی ٹریول کرے، سفر سفر۔ امام نے فرمایا وَالسُّوَالًا وَلَوْ كَانَ طَرِيقًا، چلے چوتھی چیز پہلے بتا دوں، اگرچہ چوتھی چیز جو ہے وہ میرے اس گفتگو کا تیسرا نقطہ بننے والی، پوری ذہن میں سیٹ ہے، میرے ذہن میں سیٹنگ ہے کہ آج مجھے کیا پڑھنا۔ تیسری چیز دینن ولو کان درہما، قرضہ، چاہے 1 درہمی قرضہ کیوں نہ لیا ہو، غیرت مند کے لیے قرضہ بہت بڑا بوجھ۔ یہ تو ہمارا آج کا ماحول کہ قرضہ لینے والے پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا، قرضہ دینے والا بیچارہ پھنس جاتا۔ اور سوالن ولو کان طریق، اور غیرت مند کے لیے کسی سے کوئی سوال کرنا، ہاتھ پھیلا دینا، چاہے اتنا سا سوال کیوں نہ کہ بھائی راستہ بتا دو، اتنا بھی پوچھنا غیرت مند کے لیے بہت بڑا بوجھ۔ ٹھیک ہے وہ آج کل وہ جی ایس پی ٹم ٹام پتہ نہیں کیا کیا ایسی چیزیں آ گئی ہیں، آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، کوئی خود ہی آپ کو گائیڈ کرتی جاتی ہے، سیکنڈ ٹرن اور فورتھ ٹرن اور رائٹ اور راؤنڈ اباؤٹ، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ اگر غیرت مند ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دینا، چاہے کچھ مانگ نہیں رہا، صرف سوال کر رہا۔ اور کائنات کے سب سے بڑے غیرت مند کو جب اصغر کو لا کے لشکر یزید کے سامنے اپنی مظلومیت ثابت کرنے کے لیے ایک سوال کی شکل بنانا پڑی، حسین پہ کیا قیامت گزرے گی۔ غالباً مرزا دبیر نے جو اس حوالے سے مرثیے کا ایک ٹکڑا کہا، اس سے بہتر انسان کے بس میں نہیں ہے اس وقت کی کیفیت کو بیان کرنا۔ اب سوال روکا گیا، حتی الامکان کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ کہا اے شیخ الحدیث کیا اس وجہ سے آپ نے لوگوں کو روکا؟ کہا نہیں نہیں، یہ وجہ اس وقت نہیں تھی۔ پھر کیا وجہ؟ کہا میں مزہ لے رہا۔ مزہ لے رہے تھے کیا مطلب؟ کہا ایک حدیث میں نے زندگی بھر پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے۔ حدیث پڑھنا اور پڑھانا اور ہے، لیکن آج مجھے اس حدیث کا مزہ آ رہا۔ ہم اور آپ بھی بہت ناسمجھ اور نادان، ہم سمجھتے ہیں کہ مزہ جو ہے مثلاً خالی کسی چٹپٹے کھانے میں، ہم سمجھتے ہیں کہ مزہ جو ہے کسی قسم کی عیاشیوں میں۔ کبھی ایک سوال ہوتا ہے کہ مولانا جیسی تقریریں آپ لوگ بتا رہے ہیں، اس کو تو سن کے لگتا ہے کہ اسلام بڑی بورنگ اور ڈل لائف کا قائل، کوئی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں اسلام۔ بھائی انٹرٹینمنٹ کس کے نام ہے؟ پلیجر ہو، ایک مزہ آئے، تو مزہ کسے کہتے ہیں؟ بقول مشتاق احمد یوسفی کے، اردو کے بہت مشہور مزاح نگار یا طنز نگار، دنیا میں جتنی بھی مزیدار چیزیں آدھی ڈاکٹروں نے حرام کر دی اور آدھی مولویوں نے حرام کر دی۔ مزہ آتا ہے شراب میں، مزہ آتا ہے بیئر میں، مزہ آتا ہے خنزیر کے گوشت میں، مزہ آتا ہے میوزک میں، مزہ آتا ہے بے پردگی میں، مزہ آتا ہے داڑھی شیو کرنے میں، مزہ آتا ہے حرام۔ یہ جو ایک تصور ہمارے یہاں آ گیا کہ مزہ تو انہی چیزوں میں، ساری چیز۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک جملہ ہے جو میں امام تک لے جا سکتا ہوں، لیکن آج نہیں لے جاؤں گا۔ کبھی کبھار آپ لوگ تو اپنے آپ کو بہت ہی امیون سمجھتے ہوں گے، لیکن ہمارے ملکوں میں کبھی کبھار یہ آثار نظر آتے ہیں کہ شاید مولوی ملاؤں کی حکومت آ جائے، تو اس کے دوسرے پہلو سے نہیں، اس پہلو سے بھی بہت سے لوگ ڈرے جاتے ہیں، ارے ان کی حکومت آ گئی تو ٹی وی میں کیا ہوگا،
کوئی نہ کوئی پگڑ باندھے ہوئے ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک بھاشن اور لیکچر دے رہا ہوگا، سارا مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ مزہ نام ہے کوئی شب غزل ہو، مزہ نام ہے کوئی محفل سما ہو، مزہ نام ہے کہ کوئی ایسا مکس گیدرنگ کا ڈرامہ دکھایا جا رہا ہو۔ یہ ہمارے پاس مزے کا تصور ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نہ اسلام میں انٹرٹینمنٹ کا پہلو نظر آتا ہے، نہ زندگی کا کوئی انجوائے نہیں کرتے لائف۔ نہیں، مزہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے، مزہ۔ یہ ہمارے بچے ہم سے کبھی جملہ کہتے تھے جب پاکستان میں پہلی بار ایک بہت ہی مشہور برگر چین کا پہلا آؤٹ لیٹ کھلا، اتنی لمبی قطار لگتی تھی خالی اس کے اندر جانے کے لیے کہ شٹل سروس چلانا پڑتی، 2 میل دور لوگوں کی گاڑیوں کی پارکنگ۔ ابھی پہنچ گئے ایک دفعہ پوری باقی تحقیق کر، وہ جو برگر کسی نے کھلایا، نے کہا اس کا نام، اس سے تو اچھا صدر میں ٹھیلے پہ جو 4 آنے کا بند کباب بیچ رہا ہے اس کا مزہ زیادہ۔ بچوں نے کہا پاپا اس کے لیے ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا، یہ ایک آدھ دفعہ کھانے میں مزہ نہیں آتا، باقاعدہ ٹیسٹ بنانا پڑتا۔ اب وہ بچے جو ان چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ اسلام کے بارے میں کہ مزہ خالی ان چیزوں میں نہیں ہے، نماز پڑھنے میں ایک مزہ، ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا مزہ کیا، تو ہم تو اسے ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ جو لوگ پڑھتے بھی ہیں مارے باندھے پڑھتے ہیں، اگر مزہ آ جائے تو وہی حالت ہوگی جو دسترخوان پہ مزیدار کھانے میں ہوتی ہے، کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں، پیٹ بھی بھر گیا، اٹھا بھی نہیں جا رہا، لیکن اتنی مزیدار کوئی ڈش بنی ہوئی ہے کہ دل چاہتا ہے اور نماز کا مزہ آ جائے نا۔ تو مغرب کی نماز 3 رکعت ختم ہو جائے گی، شراب کے نشے میں 2 کی 4 کی بات نہیں کر رہا ہوں، دل چاہے گا ایک نماز اور پڑھو، ایک نماز اور پڑھو، ایک نماز اور پڑھو۔ اگر نماز کا مزہ آ جائے، مومن مصلی پہ اٹھنے کو تیار نہیں ہوگا، اسلام زبردستی پش کر کے اٹھائے گا کہ زندگی خالی مصلی کا نام نہیں ہے، گھر والوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی ایک عبادت ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ مزہ، ہمیں مزہ نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنے کا اپنا ایک مزہ ہے۔ تو خیر اب اس کے اوپر شاید میں آگے جا کے تھوڑا سا اور اسی جملے کو واضح کروں گا، لیکن ابھی انہوں نے کہا حدیث ساری زندگی پڑھی اور پڑھائی، آج حدیث کا ایک مزہ آ رہا تھا، چنانچہ میرا دل چاہ رہا تھا میں مزہ لیتا جاؤں اور خود سے اٹھوں۔ بھئی کیا حدیث؟ کہا کہ رسول کی ایک حدیث ہماری کتابوں میں کہ جب میرا آخری وارث آئے گا، جب وہ آخری امام آئے گا تو اس کی مدد کے لیے پہنچنا چاہے تو میں برف پر پھسل کے پہنچنا پڑے۔ تیونس میں ہم نے زندگی میں کبھی برف نہیں دیکھی، حدیث سمجھ میں نہیں آئی۔ آج جب اس اسلامی انقلاب کے بعد آئے ہیں اور قم کی برف میں گرے ہیں اور پھسل کے گرے ہیں تو حدیث کا مزہ آ رہا ہے، آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو جب میں یہ برف دیکھتا ہوں تو اس وقت وہ زمانے کا امام یاد آنے لگتا ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے کسی کو برف پہ پھسلنا، کسی کو آگ کے سمندر سے گزرنا ہے، کسی کو اپنے ڈالر اور پاؤنڈ چھوڑ کے جانا ہے۔ اب یہ پیغام اس جملے سے دیکھیں، میں کتنی باتیں اور کہہ سکتا ہوں لیکن نہیں، یہ ابھی صرف تمہیدی جملے ہیں جو ہر مجلس، ہر عشرے کی پہلی مجلس کا طریقہ ہوتا ہے، تمہید پھر آگے تفسیر۔ تیسرا جملہ سنیے، اور تیسرا جملہ یہ کہ یہ برف دیکھ کر ابھی تک جو 2 باتیں میں نے کہیں، ایک زیادہ علماء اور ذاکرین کی ذمہ داری، اور دوسرا مسئلہ پوری اس قوم کے لیے ہے جو آج جمعے کے دن خاص طور پر اور باقی 6 دن روز و شب اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسری بات، بس امام کے انتظار سے ایک چیز اور یاد آ گئی کہ معصوم کی مشہور ترین حدیث، اور یہ حدیث آج کل بہت پڑھی جانے لگی ہے اس لیے میں نے اس کو مشہور ترین کہا، ورنہ مجھے یاد ہے کہ 74 میں جب میں نے پہلی بار زمانے کے امام کے حالات میں یہ حدیث پڑھی تھی، اکثر پڑھے لکھے لوگوں نے کہا تھا کہاں سے پڑھ دی، ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ امام فرماتے ہیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، الموتتان، میرے بیٹے کے آنے سے پہلے 2 موتیں دنیا میں آئیں گی، ایک سرخ موت ریڈ ڈیتھ اور ایک سفید موت وائٹ ڈیتھ۔ سرخ موت اور سفید موت، پھر میرا بیٹا آئے گا۔ سننے والے چکرا کے رہ گئے، یہ سب امام کے چاہنے والے اور سب امام کے شاگرد، مگر کہا مولا موت تو ایک ہی موت ہوتی، یہ موت کب سے ٹیکنیکلر ہو گئی کہ ایک سرخ موت ہے اور ایک سفید موت ہے، اور پھر ہمارا آخری امام آئے گا جو سیعلم الذین میں اصل انتقام تو کربلا کے ظالموں سے اس کو لینا، لیکن وہ جب آئے گا جب پہلے ایک سرخ موت ہوگی اور پھر ایک سفید موت۔ اور خالی امام نے یہ نہیں فرمایا، اگلا جملہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ سرخ موت اتنی زیادہ ہوگی کہ 1/3 دنیا اس میں مرے گی، اور سفید موت بھی اتنی زیادہ ہوگی کہ 1/3 دنیا مرے گی۔ 2/3 دنیا مر جائے تو پھر بچے گا کیا؟ نہیں، یہ بھی امام نے کہا دنیا کی آبادی اتنی ہوگی
کہ 2/3 مرنے کے بعد بھی جب دنیا کو دیکھو گے اتنی بھری کی بھری نظر آئے گی. اب جن ملکوں میں بڑے بڑے نیچرل ڈیزاسٹرز آئے اور معلوم ہوا کہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ آدمی مارے گئے, پھر بھی آپ جا کے دیکھیں تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک بھی آدمی مرا ہے کہ نہیں مرا. اور ابھی تو اور پتہ نہیں دنیا کی پاپولیشن کتنی بڑھنے والی ہے. میں ادھر نہیں جاتا, جو برف کے حوالے سے پیغام دینا ہے اسے مکمل کرو. کا سفید موت, سفید موت. جب برف باری ہوتی ہے شہروں نے سفید چادر اوڑھ لی, سفید موت. راوی نے کہا مولا میری سمجھ میں نہیں ہے. اور ایک راوی کو چھوڑی, یہ حدیث چونکہ کئی بار دہرائی گئی تو 50 60 70 راویوں نے سوال کیا. امام نے کہا میرے بیٹے کے آنے سے پہلے دنیا میں ایک ایسی 2 سال پہلے القدیر میں جب میں 18 سال یا 20 سال کے بعد دوبارہ ہیوسٹن آیا تو یہ حدیثیں میں نے پڑھی تھی, تفصیل وہاں آ چکی ہے. میں تو بہت جلدی جلدی جو لوگ آج زحمت اٹھا کے آئے ہیں ان کے وقت کے ضیاء کا مجھے خیال ہے, بہت جلدی صرف یہ یاد دہانی کہ کہا کہ 1/3 آبادی مرے گی. اتنی قتل و غارت گری دنیا میں ہوگی, اتنی خوریزی دنیا میں ہوگی, ہر طرف اتنا سرخ رنگ کا خون بہ رہا ہوگا کہ لگے گا جیسے ساری دنیا سرخ ہو گئی ہے. یہ ہے سرخ موت. اور میں نے اپنی وہ غلطی بھی اس تقریر میں مانی تھی کہ ایک حدیث کا انٹرپریٹیشن کرنے میں 30 سال پہلے میرا خیال اور تھا, اب کچھ اور. یہی حدیث پہلے خیال تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں کوئی بہت بڑی جنگ ہوگی. نہیں, جب حدیث دیکھی تو جنگ کا تذکرہ نہیں ہے, قتل و غارت گئے. ہر جگہ پہ لوگ مارے جا رہے ہیں, ہر جگہ خون بہ رہا. کہیں پہ واقعاً جنگ ہو رہی ہے اس لیے خون بہ رہا, کہیں پہ مثلا حکومت مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں اور لا انفورسنگ اتھارٹی یا جانے والا ڈکٹیٹر ہے آخری کوشش کے طور پہ قتل غارت کری کر رہا ہے, وہ خون بہ رہا. اور کہیں پہ معلومات کوئی وجہ نہیں, کوئی پاگل آدمی یونیورسٹی میں گیا 20 آدمیوں کو خون بہا دیا, کوئی پوسٹ آفس میں گیا 10 آدمیوں کا خون بہا دیا. غرض کہ کسی نہ کسی وجہ سے, کیونکہ حدیث کا یہ بھی تو جملہ ہے نا کہ یہ قتل و غارت گری بھی ایسی ہوگی, مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا میں نے کیا بگاڑا ہے کہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں, اور مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا اس سے میرا تعلق کیا ہے جو میں اس کو مار رہا ہوں. بھائی جنگوں میں تو سمجھ میں آتا, حکومت کے خلاف مظاہروں میں سمجھ میں آتا, مارنے والا اس لیے مار رہا ہے کہ اسے اقتدار بچانا ہے, یہ اس کے اقتدار کے لیے چیلنج. مرنے والے کو پتا ہے میں اس لیے مر رہا ہوں کہ میں ظالم حکمران کے خلاف سڑک پہ آیا ہوں. پاکستان میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں مرنے والے کو پتا ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ علی کے چاہنے والے. آج بھی ہمارے صوبہ سندھ کے کتنے نامور اور جو ابھرتے ہوئے ہمارے نوجوان علماء شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے. شہید مولانا حجت الاسلام الطاف حسین الحسینی مثلا. تو اب یہ جو شہادتیں ہو رہی مرنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں, مارنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں. حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ یہ دنیا بھر میں قتل و غارت گری ہوگی. اس میں زیادہ اس کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں کہ بھائی پڑھنے کے لیے یونیورسٹی میں آئے, جس نے ہمیں مار دیا ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا. اس مرنے والے کو مرتے دم تک پتہ نہیں چلے گا, مارنے والے کا بھی جھگڑا کوئی اور ہوگا, اختلاف کوئی اور ہوگا, پرابلم کہیں ہوں گے, اس کو آگے مار دی, اس کو بھی نہیں معلوم میں نے اس کو کیوں مارا. تو غرض یہ کہ یہ والا ماحول اتنا بڑھے گا کہ 1/3 دنیا خون 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 خون. ابھی آپ نے اتنا نہیں دیکھا لیکن چلے خیر ٹی وی کی وجہ سے ہر جگہ یہ مناظر آنے لگے. پاکستان میں آپ جا کے لوگوں سے پوچھ جو وہاں اسپاٹ پہ نہیں ہے, پھر بھی پاکستان کے چینل تو ہر قسم کا, کوئی سیلف سینسرشپ بھی نہیں ہے, ہر قسم کے مناظر دکھا رہے. کیا کیا مناظر ہم نے دیکھ لیے, سرخ موت. مگر امام نے فرمایا اس کے بعد, میرا موضوع سرخ تو نہیں, وہ تو سفید کو سمجھانے کے لیے سرخ آ گیا. سفید موت 1/3 آبادی مرے گی. کئی سفید موت کیا کہا, سفید موت یہ ہے کہ ایسی بیماریاں پھیلیں گی اور دنیا میں فوڈ کرائسس ایسا آئے گا کہ لوگ بیماریوں سے اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے فوڈ کرائسس اس کثرت سے مریں گے کہ 1/3 دنیا اس کی وجہ سے مرے گی. ہر طرف سفید کفن پہنے ہوئے, سفید کفن پہنے ہوئے, سفید کفن پہنے ہوئے ڈیڈ باڈیز تمہیں نظر آ رہی ہوں گی. اس کثرت کے ساتھ جب یہ برف کی سفید چادر دے گی تو امام کی حدیث یاد آ گئی کہ میرے بیٹے کے آنے سے پہلے 1/3 دنیا میں تمہیں یہ سفیدی نظر آئے گی. مگر وہ سفیدی ہوگی گھر میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے جو سسک کے آدمی مرا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی مسئلے کا ہم سے تعلق نہیں, یہ مسئلہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ہوگا, یہ مسئلہ پاکستان کا ہوگا اسی لیے تو ہم پاکستان سے جان چھڑا کے بھاگے, یہ مسئلہ فلاں افریقی ملک کا ہوگا. نہیں, نظام قدرت ایسا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اوور نائٹ ایسی چینج آتی کہ معلوم ہوا چین اور انڈیا جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز اتنے طاقتور ہو گئے اور اتنے خوشحال ہو گئے, اور سو کالڈ اپنے آپ کو بہت ہی طاقتور سمجھنے والا
بھیک مانگنے کی منزل کے قریب پہنچ گیا اور پہنچے گا بھی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بیماری اور قحط. میں تو پھر بھی کہتا ہوں بم کے دھماکے میں یا پستول کی گولی میں شہید ہو جانا پھر بھی اچھا. ایک تو رتبہ بڑھ گیا اور فوراً موت آ گئی. جو روٹی نہ ہونے سے سسک کے موت آتی اور ہر علاقے میں آ سکتی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے محفوظ ہیں. عمر سعد تو یہی سمجھ رہا تھا، مختار نامہ سمر تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ارے یہ سارے مظالم ہم اہل بیت پہ کر رہے ہیں، ہم اتنے طاقتور، ہمارا تو یہ وقت کبھی آ ہی نہیں سکتا ہے. لیکن دیکھا کہ کتنے جلدی آیا. 62 ہجرہ کے اندر اہل بیت رہا ہو اور 65 ہجرہ میں مختار کا جہاد شروع ہو گیا. 66 میں انہیں حکومت مل گئی. 4 سال. اور یہ آج کے 4 سال نہیں ہیں، یہ پہلے زمانے کے 4 سال ہیں. جو امام کی حدیث نہج البلاغہ میں بھی ایک اشارہ، آخری زمانے میں زمانہ بہت فاسٹ ہو جائے گا. اور اس وقت کے 4 سال آج کے 4 مہینے، کہ 4 مہینے میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا. تو وہ تو میں اس پہ آنے والا ہوں، لیکن پہلے یہ بات 4 پیغام تو پورے ہو جائیں برف کے، اور اس سے چوتھے سے پھر ہم، اگرچہ اس سے پہلے کی 3 باتوں میں بھی مختار نامے کے اشارے میں نے دیے، مگر ابھی خالی اشارے، اصل موضوع پہ میں نہیں آیا. تیسری بات، یہ سفید رنگ دیکھ کے وہ سفید رنگ یاد آ جاتا جس میں 1/3 آبادی اس لیے مر رہی ہے کہ ان کے پاس اپنے اور اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے ایک روٹی بھی نہیں. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ 2 سال پہلے ہیوسٹن کی جو میری مجلسیں تھی اس میں میں نے اس کو اور مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا، کیونکہ ان مجالس کا عنوان یہی تھا. آج عنوان نہیں ہے، اشارہ آ رہا، لیکن اس اشارے میں بھی ایک جملہ، ڈالر پاؤنڈ اور سونا بھی بیکار ہو جاتا ہے اگر آدمی کے گھر میں روٹی نہ ہو. ڈالر کو تو نہیں کھا سکتے، پاؤنڈ کو تو نہیں کھا سکتے، سونے کو تو نہیں کھا سکتے. آخر میں ایک مرحلہ آتا ہے جہاں پہ وہ جو فوڈ اسٹیپل یا جنس ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو اب جب یہ سفید چادر دیکھتا ہوں تو دل ڈرنے لگتا ہے کہ وہ وقت کہیں قریب نہ آ رہا ہو کہ جہاں بیماریوں اور قحط کی وجہ سے لوگ مریں گے. مگر وہ پھر بھی غنیمت ہے. سرخ موت پھر بھی غنیمت ہے، سفید موت پھر بھی غنیمت ہے. روایت یہ کہ جو ان 2 سے بچ نکلا وہ امام کا استقبال کرے گا، وہ ڈر کی چیز ہے. یہ تو میں الٹی بات کہہ گیا. تھکن کی وجہ سے، جیٹ لیگ کی وجہ سے کہیں میں الٹا پلٹا تو نہیں پڑھ رہا ہوں، نہیں، الحمدللہ ابھی تک تو سیدھا سیدھا پڑھ رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ سرخ موت یا سفید موت دونوں بڑی دیکھنے میں بڑی اذیتناک موتیں اور ہیں بھی. شہادت کی موت ہو یا قتل و غارت گری، بھوک کی موت ہو، بیماری، پھر جو بچ گئے وہ امام کا استقبال کریں گے. تو خوشخبری والی بات ہے نہیں، یہ زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ جو امام کا استقبال کریں گے ان کی اکثریت پھر امام کے خلاف ایسی ہوگی کہ امام اپنی تلوار سے انہیں قتل کریں گے. خالی ایسا نہیں ہے کہ آپ عالم کے گلے کا بوسہ لیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام کی تلوار چلے گی. اپنے مطلب کی باتیں سب کو یاد رہتی ہے، جو اپنے خلاف جا رہا وہ کوئی نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، علماء کے بارے میں بھی ہے کہ ان میں سے بہت سے ہوں گے. ذرا موسم کی وجہ سے میں نے عادت کے خلاف مفلر پہنا تو دبئی میں ایک صاحب نے جملہ کس دی کہ مولانا وہ امام کی تلوار سے بچانے کی اپنے آپ کو کوشش ہے نا، امام کی تلوار کے مفلر سے کٹ جائے گی یا آپ کے بوسے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہے. میں نے ان سے کہا تو خلاصہ یہ ہے، اچھا خلاصہ یہ ہے کہ مومنین کرام بھی امام کی اتنی مخالفت کریں گے تو وہ جو پہلے 1/3 قتل و غارت گری میں یا شہادت میں مر گئے وہ غنیمت رہے، جان گئی، ایمان تو بچ گیا تھا نا. جو بھوک کی وجہ سے مرے، بیماری کی وجہ سے جان گئی، ایمان تو بچ گیا نا. جو ان دونوں سے بچ گئے وہ زیادہ بڑے امتحان میں مبتلا ہوئے کہ ان کا تو ایمان چلا گیا. اور کتنا بڑا یہ نقصان ہے. تو یہ جو سفید چادر ہے برف، یہ اس سفید کفن کی یاد تازہ کراتی ہے جسے بار بار امام نے کہا کہ آخری زمانے میں 1/3 بھوک اور بیماری سے مر کے کفن اتنے کثرت سے پہنے ہوئے ہوں گے، ہر طرف سفید رنگ. وہ ڈر پیدا ہوا، اور جب اس ڈر سے بچ کے نکلے اور پتا چلا اس سفید سے بچیں گے تو اس سے بڑا ڈر پیدا ہوا. اور یہ بھی تھوڑا سا مختار نامے سے اس کا تعلق ہے، وہ اب شروع ہونے والا، چوتھی اور آخری بات. تو سفید چادر برف کی دیکھ کر وہ سفید چادر یاد آ جاتی ہے جو مرنے والوں نے کفن کے طور پہ پہنی، اور اس کثرت کے ساتھ کہ جدھر دیکھیے ہر طرف سفیدی نظر آئے گی. اور چوتھی اور آخری بات، یہ بہت اہم بات، اگر ہماری اور انتظامیہ کی پہلے سے مختار نامے کے حوالے سے بات نہ ہوئی ہوتی تو یہ اصل میں مجھے یہ چوتھی بات کو عنوان بنانا چاہیے تھا. کیونکہ
یہ ہماری بات انتظامیہ سے تو ایام ازاں سے پہلے ہو گئے تھے واضح. ایام ازاں میں جو میں ساری شیعہ دنیا میں گھوما تو وہاں جا کے یہ چوتھے مسئلے کی اہمیت اور بڑھ گئی. اور ایسی عجیب و غریب باتیں اس میں نے دیکھی. پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو خالی مرجعیت کے خلاف موومنٹ، جو اب تو بہت آگے نکل گیا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں. لیکن وہ ہے کیا چوتھی بات؟ چوتھی بات جہاں بہت برف گرتی، جیسے اس دفعہ مجھے اتفاقاً یورپ میں بہت برف مل گئی اور پچھلے سال. اب وہاں پہ کیا ہوتا کہ چونکہ یہ واقعات بہت ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب برف پہ پھسل کے گرے اور ان کی کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی، فریکچر ہو گیا اور یہ سارے مسئلے. تو اب جیسے ہی ہم گھر سے نکلتے تھے مجلس میں جانے کے، خالی گھر سے لے کے گاڑی تک پہنچنا، اور امام باڑہ جو پورا برف میں بھرا ہوا، وہاں گاڑی سے اتر کے امام باڑے کے اندر آنا. جتنے بھی لوگ میزبان تھے وہ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے آ گئے تھے، مولانا آہستہ آہستہ احتیاط ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں. میں نے کہا ابھی وقت نہیں آیا ہاتھ پکڑنے کا، وہ آئے گا، وہ فطری باتیں ہیں، ابھی نہیں آئے. نہیں مولانا وہ بات نہیں، یہ برف بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ دو قسم کی برف ہوتی ہے، دیکھنے میں ایک لگتی. وہ جو برف نئی نئی ہوتی ہے ابھی ابھی گری ہے، بہت بھربری پاؤڈر نما مزیدار ہوتی، اس میں چلنے میں مزہ آتا. لیکن ذرا سے یہ سخت ہو جائے تو اتنی زیادہ یہ سلپری ہو جاتی ہے کہ اس میں آدمی سلپ کر کے گرتا ہے، ہاتھ منہ ٹوٹ جاتا. میں نے کہا بہت سے مومنین کی دعا بھی پوری ہو جائے گی. کہا نہیں لیکن ہمارا تو اشرا خراب ہو جائے گا نا، دعا تو ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے یہ تو آپ مجلس سے پڑھ جائیے، ہمیں تو اپنی فکر ہے. تو خلاصہ یہ کہا کہ نیا آدمی نہیں پہچان سکتا، اس کو دونوں برف ایک جیسی لگتی ہے. تو میں نے کہا فرق کیا؟ کہا فرق صرف جم جانے کا. شروع کے اندر جب برف گرے بے شک آپ جائیے گھومیے، اگر آپ اس میں گریں گے بھی نا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مزہ آئے گا. مگر ذرا سے یہ برف جم جائے کچھ عرصے کے بعد، اسی لیے چلنے سے پہلے لاٹھی دیتے ہیں، اسٹک کے دیکھیے، اس کو آپ رکھ کے چلیے، پتہ چل جائے گا آگے کون سی برف ہے، نئی برف ہے کہ پرانی برف ہے، آنکھوں سے فرق نہیں پتہ چلتا. تو اب یہ ساری باتیں اگر آپ ایسے علاقے میں نہیں گئے تو آپ کے لیے بھی میری طرح سے نہیں ہوں گی، اور اگر آپ ٹورنٹو جاتے رہتے ہیں، نیو جرسی وغیرہ، تو آپ کے لیے بھی بورنگ ہوگی. لیکن خلاصہ یہ چوتھی بات جب میں نے پچھلے سال بھی سنی اور اس سال بھی سنی تو بہرحال یہ بات یاد آ گئی جو اسلام کا اصول ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ فتنے جو معاشرے میں آتے ہیں نا، وہ دیکھنے میں فتنہ لگتا ہی نہیں ہے، برف کی طرح بڑا مزیدار سا لگتا ہے، بڑا سفید لگتا ہے. فتنہ جو ہے نا، دیکھیں برف کیسی سفید برا، رنگ دیکھ کر آدمی، سفید رنگ سے بہتر رنگ کیا ہے، رنگ دیکھ کر آدمی کا دل خوش ہو جائے سفید. لیکن کہا اسی سفید رنگ کے اندر قیامت چھپی ہوئی ہے، اور جب شروع میں برف ہے تو پھر بھی اس میں چل سکتے ہو، اگر ذرا سا ٹائم گزر گیا اس برف کو تو اتنی خطرناک ہو جائے گی تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. تم تو اس کے رنگ سے مزہ لے رہے ہو، پھسل کے گرو گے، ہاتھ ٹوٹا، منہ ٹوٹا، ہڈی ٹوٹی. یہی فتنوں کا مسئلہ ہے. دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ بالکل صحیح بات کہہ رہا. اگر کوئی مرجعیت کے خلاف یہ بات کہتا ہے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے مرجع کی، ہم تو ڈائریکٹ امام زمانہ کی تقلید میں ہوں، بات تو بہت صحیح کہہ رہا. ایسا مولا امام زمانہ کا چاہنے والا، امام زمانہ کا ماننے والا، ان کی محبت میں تڑپنے والا، یہ فتنے کی خاصیت ہے. دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا، دیکھنے میں اس کا رنگ آدمی کو اٹریکٹ کرے گا، مگر یہ تو فتنہ پھیلانے والے. اب تو بات ہو رہی ہے جن کے درمیان فتنہ آ رہا. کہا یاد رکھو جیسے ہی فتنہ معاشرے میں آئے اگنور نہ کرنا. اگر تم نے اس کو نظر انداز کیا اور یہ جم گیا کچھ دنوں کے بعد تو پھر ہٹائے نہیں ہٹے گا. کتنے لوگوں کے ایمان کے منہ ٹوٹیں گے، کتنے لوگوں کے ایمانی ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے، کتنے لوگوں کی ایمان کی ہڈیاں ٹوٹیں گی. پھر فتنے کو ختم کرنا مشکل ترین ہو جائے گا. یہ تو ہر فتنے کی تاریخ ہے، مگر احسان مانیے حسین و سجاد کا کہ جنہوں نے اتنے پرانے فتنے کو اس طرح جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا. وہ فتنہ 1 سال کا نہیں تھا. یزید کا باپ حاکم شام اور اس سے پہلے اس کا بھائی 40 سال شام کے اندر حکومت کر کے انہوں نے اتنا مضبوط مرکز بنا دیا تھا شام کو اہل بیت کے خلاف. یہ حسین ہی کا کارنامہ تھا، یہ سجاد ہی کا حوصلہ تھا. ورنہ ہم اور آپ جو ہیں، ہمیں تو یہ کہا گیا جیسے ہی فتنہ سامنے آئے روک دو. بہت ہی مختصر اس کی ایک مثال دیتا ہوں اور ایک آدھی مثال اور بات ختم. اصل مثال تاریخ کی اس لیے دے رہا ہوں کہ بہرحال ابھی 2 گھنٹے پہلے تک 3 گھنٹے پہلے تک جو دن تھا 30 صفر، ایک روایت کے مطابق ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ. ابھی 3 گھنٹے پہلے تک یہ چاند تو نہیں ہوا تو 30 صفر
نارتھ امریکہ کے اکثر علاقوں میں کہیں ہو بھی گیا چاند کو تو پھر افق کا مسئلہ عید وید میں وہ بحث اچھی لگتی ہے، آج اچھی نہیں لگے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ 30 سفر 8ویں امام کی شہادت کا دن. گھر کے شہادت کی 3 تاریخیں ہیں، مگر جو کہ امام کے روضے پر مشہد میں مخصوصی اسی 29 اور 30 سفر کی. 8ویں امام کی امامت کا پہلا دن، امامت کا پہلا دن. ماننے والوں کی اکثریت نے امام کی امامت کو ماننے سے انکار کر دیا. ماننے والوں کی، ایسا نہیں جو امامت کو مانتے ہی نہیں. 7 امام تک جو ٹھیک چلے آ رہے ہیں، 8ویں امام کی امامت میں کہا ہم ان کو امام نہیں مانتے. بھئی آخر کیوں؟ کہ صرف ایک وجہ سے 7ویں امام 14 سال قید خانے میں رہے تو جن لوگوں کو اپنا وکیل بنا کے گئے تھے. اب یہ بہت تفصیلی بحثیں ہیں کہ آخر ان کو وکیل کیوں بنائے، لیکن جن کو وکیل بنا کے گئے تھے 14 سال، یہ وہ چیز ہے جو ظہور امام کے بعد بعض علماء میں ریپیٹ ہوگی. لیکن بعض کا مطلب یہ نہیں کہ جو عالم آپ کو پسند نہ آپ جھٹ سے یہ لیبل اس پہ لگاتے کہ یہ ان میں، لیکن بعض علماء میں ریپیٹ ہوگی. 14 سال 7ویں امام کی قید کی وجہ سے یہ امام کے وکیل حضرات امام کے پاورز اور اتھارٹی استعمال کرنے کے اتنے عادی ہو گئے تھے. اب تو ہر چیز انہی کے نام پہ چلتی ہے، خمسارہ یہ جمع کرتے ہیں، لوگوں کو مسائل یہ بتاتے ہیں کہ جب 7ویں امام شہید ہوئے اور 8ویں جو تھے ان کی امامت شروع ہو گئی. ان وکیلوں نے دیکھا یہ تو معاملہ عجیب، اب اگر 8ویں آئیں گے تو وہ اپنا پورا ایک نیا سسٹم بنائیں گے، وکیلوں کو بدلیں گے. اگر نہیں بھی بدلے تب بھی اب تو کہیں گے نا کہ میں تو آزاد ہوں، جو خمس ہے میرے پاس لے کر آؤ. 7ویں امام تو قید میں ہمارے پاس ہی جمع ہوتا ہے، ہم ہی استعمال کرتے. اب یہ 8ویں تو اول تو یہ بھی چانس ہے کہ ہم میں آدھے سے زیادہ کو بدل دے، اور اگر رکھیں تب بھی اب ہر چیز کا حساب دینا. اب لوگ مسئلے ہم سے کو تھوڑی پوچھیں گے، جا کے ان سے پوچھیں گے. اب کیا کیا جائے؟ اقتدار کا مزہ لوٹنے کے بعد اقتدار چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. آخری وقت تک آدمی کوشش کرتا ہے. ہم اور آپ تو نسل بھی ڈکٹیٹروں کے ماحول میں پلے ہوئے ہیں، ہمیں پتا ہے آخری وقت تک کوشش کرتا ہے. جبکہ یہ 21ویں صدی پتا ہے کہ یہ نہیں چل پائے گا. 1400 سال پہلے تو حکمران جو کہے وہی قانون وہی شریعت. تو اب انہوں نے وکیلوں سوچا اس کا ایک ہی طریقہ، ان 8ویں امام کو امام ہی نہ مان. کوئی یہ امام ہی نہیں، جب یہ امام نہیں ہے تو ہم سے خمس کا حساب کیوں مانگ رہے؟ اگر یہ امام نہیں ہے تو ان سے مسئلے کیوں پوچھو؟ کیونکہ اگر ان کے بارے میں کہا یہ امام نہیں تو ایک جملہ اور بھی کہنا پڑے گا، کیونکہ 8واں تو کہہ رہا ہے کہ میں امام ہوں. میرا تعلق لکھنؤ سے ہے اس لیے میں یہ بات بیان کر سکتا ہوں، ورنہ جو کسی شہر سے تعلق نہ رکھے وہ اس شہر کے خلاف کوئی بات کرے لوگ ناراض ہو جاتے. کتنے حیدرآباد کے مومنین مجھ سے ناراض ہیں، آپ نے حیدرآباد کے مومنین کی توہین کر دی. میں نے کہا میں نے کراچی والوں کی بھی تو توہین کی ہے نا، میں نے تو لکھنؤ والوں کی بھی تو توہین کی ہے نا. تو اب وہ تو آپ کا اپنا شہر ہے، جو دل چاہے کرے. ہمارے شہر میں آپ کو دخل دینے کو کوئی حق نہیں. انہوں نے کہا اچھا خیر نہیں دخل دوں گا، تو دخل چھوڑے میں کبھی آپ کے شہر میں بھی نہیں آؤں گا. لیکن نہیں خیر یہ تو مذاق کی بات تھی. خلاصہ یہ کیا ایک ہی طریقہ. اب 8واں امام وہ تو کہہ رہا ہے ہر جگہ میں امام ہوں. اب وہ لکھنؤ کا مزاج ہوتا ہے تو ہم پوچھتے مولا آپ امام؟ امام کہتے ہیں میں کیا ہوں، جو ہوں وہ آپ ہی ہیں، اور جو کچھ ہے وہ آپ. لکھنؤ والے تو اسی طرح کہتے ہیں نا. ہم نے کہا یہ آپ کا بیٹا؟ ارے نہیں میرا کیا، اپنا ہی غلام سمجھیے، اپنا ہی بیٹا سمجھیے. ہر چیز میں کہتے سوائے ایک رشتے کے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اب امام اور نبی پہ واجب ہے، اس میں انکساری نہیں چلے گی. کوئی آ کے پوچھے کہ کیا آپ رسول ہیں، پیغمبر کو کہنا واجب ہے کہ میں رسول ہوں. کیا آپ امام ہیں، امام کو کہنا واجب ہے کہ امام ہوں. وہ تھوڑی کہہ سکتے کہہ رہے نہیں لوگوں نے کہہ دیا، اللہ نے اتنا بڑا عہدہ کو تھوڑی دیا، جو ہیں وہ آپ ہی ہیں. یہ حرام ہے امام کے لیے، یہ حرام ہے نبی کے لیے. تو 8واں امام کہہ رہا ہے کہ میں امام. اب اگر یہ وکیل حضرات 8ویں امام کے بارے میں یہ کہیں کہ امام نہیں، تاکہ خمس اپنے پاس رہے، تاکہ فتویٰ دینے کی اتھارٹی اپنے پاس رہے. 5ویں کے بارے میں اگر کہیں وہ امام نہیں، تو ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کہا بھی نہیں کہ میں امام ہوں، ان کے گھر والوں نے ان کو مشہور کر دیا. 8ویں کے بارے میں کیسے کہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میں امام. تو اب یہ جملہ بھی کہنا پڑے گا کہ یہ امام نہیں ہے، تو امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ جھوٹے امام ہے نعوذ باللہ. کون لوگ جو 7ویں امام کے 14 سال وکیل رہے؟ اور کیوں ان کو ایسی بات کہنا پڑی؟ اس لیے کہنا پڑی کہ اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ اب اگر ان 8ویں کو امام مانے تو ان کے سارے اختیار جا رہے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا میرا اصل جملہ نہ 8ویں امام تھے نہ وکیل. اصل جملہ کچھ اور. اصل جملہ یہ تھا کہ اکثر مومنین انہوں نے 8ویں کو امام نہیں مانا، کیونکہ ان کے سامنے یہ چوائس آ گئے. یہ تو وکیل حضرات 14 سال سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں،
جب 7ویں امام سے پوچھا گیا انہوں نے کہا یہ میرے وکیل ہیں. تو یہ تو 14 سال پرانا ان سے ہمارا رشتہ، یہ نیا کون آ گیا؟ اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام. اچھا اس سے پہلے چونکہ چھٹے امام کی اولاد میں وہ اسماعیلی فرقہ، وہ بوری فرقہ، جھوٹے دعوی امامت اولاد امام نے بھی کیے. تو ایک مثال بھی مل جاتی ہے وکیلوں کو کوٹ کرنے کی. بھائی چھٹے کا بیٹا جب جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے تو 7ویں کے بیٹے نے بھی غلط دعویٰ کیا. نعوذ باللہ. کس دل سے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں، لیکن خالی اس لیے کہ وقت نہیں ہے آپ کو بات سمجھانا. تو 8ویں امام کی امامت کا انکار کرنے سے کام نہیں چلے گا، ان کو جھوٹا بھی قرار دینا ہوگا کیونکہ وہ تو موجود ہیں اور اپنی امامت کا اعلان کر رہے ہیں. وکیلوں نے کہا غلط، اور وہی جملہ کہا جو ہم کبھی اپنے بیٹے کے بے نمازی ہونے پر اور اپنی بیٹی کے بے حجاب ہونے پہ کہہ دیتے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ ارے بھائی مولانا، جناب نوح کا بیٹا جب گمراہ ہو گیا تو ہماری اولاد گمراہ ہو گئی تو کیا حرج ہے؟ ہر جگہ یہ مثال ہم ٹانک دیتے ہیں. 7ویں کے وکیلوں نے کہا کہ جب چھٹے کے بیٹے غلط دعویٰ کر سکتے ہیں تو 7ویں کا بیٹا بھی غلط دعویٰ کر سکتا ہے، جھوٹے امام ہے. اب مومنین کے لیے مسئلہ اس کو مانے جو بالکل نیا. 7ویں کے سامنے 8ویں امام اس انداز سے نہیں آئے تھے، ایکسپوجر نہیں کیا گیا تھا. ان کو مانے جو ہمارے لیے نئے، یا ان کو مانے جنہیں ہم 14 سال سے دیکھ رہے ہیں. 7واں امام ان کی تصدیق کر گیا، 7واں امام انہیں مقرر کر گیا. لوگوں نے تو وہی فیصلہ کیا کہ ہم انہی کو مانیں گے جو اتنے پرانے ہیں، جن پہ کم از کم ہمارا ٹرسٹ تو ہے. اکثریت نے چھوڑ دیا. کیوں؟ یہ وکیل 14 سال رہ کے اتنے طاقتور ہو گئے، اور کسی امام کے وکیلوں کو یہ موقع کیوں نہ ملا کہ امام کی شہادت کے بعد وہ بھی کہہ دیتے کہ نیا امام غلط ہے، میں ہوں. نہیں، وہ بھربری برف تھی. کسی وکیل کو امام نے اتنا طاقتور بننے نہیں دیا. میرے جملوں سے یہ مفہوم نہ نکلے کہ 7ویں امام کی نعوذ باللہ کوئی غلطی. یہ سارے پیغام ہم کو دیے جا رہے ہیں تاکہ غیبت میں ہم اس چیز سے ہوشیار رہیں کہ فتنہ کوئی بھی ہو، امام کا وکیل جیسا فتنہ وہ بھی اگر پرانا ہو گیا تو اتنا طاقتور ہوتا کہ 8ویں امام کے لیے اتنا بڑا امتحان بن گیا کہ ان کی امامت لوگ نہیں مان رہے، ان کو مان رہے. اور ذرا سے چھوٹے پیمانے پر بڑی احتیاط سے ایک جملہ کہہ دوں، اگر یہ آپ کے لیے واضح نہ ہو تو پھر مجھ سے آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا کوئی پروپیگنڈا کرنے سے پہلے. 40 کے دن اصل اہمیت کربلا کی زیارت کی، بس 40 کے دن نجف کی زیارت کی، وہ اہمیت نہیں. اب نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نجف کچھ نہیں، لیکن 40 کی مخصوصی اسلام نے کربلا رکھی. صدام کے زمانے میں کربلا جانا بہت مشکل تھا، تو لوگ دوسری زیارتیں کرنے لگے، کچھ مشہد جانے لگے، کچھ شام. اب جب دوبارہ کربلا کے راستے کھلے تو جو زیارت جم گئی ہے شام میں، اب کہا گیا کہ بھئی اصل ثواب تو یہاں کا. تو نہیں بھائی، ہم تو جہاں جا رہے ہیں وہاں جاتے رہیں گے. اور اس کے بعد اس کے حوالے سے مختلف دلیلیں بنا لی. کتنا بڑا مسئلہ پیش آیا تھا ان لوگوں کو قائل کرنے کا، اور اب تک ایسے لوگ ہیں جو قائل نہیں ہوئے. بھائی جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے کربلا نہ جا پائے. یار کربلا کیا، 18 ملین، تقریباً 2 کروڑ کی تعداد، ہر آدمی کے لیے ممکن بھی نہیں ہے اس میں زیارت کرنا. مجبوریاں ہو تو الگ بات، لیکن اگر کربلا کی زیارت کو کم درجے دیا جائے شام کے مقابلے تو یہ مسئلہ ہماری آنکھوں کے سامنے کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک زیارت اتنی اسٹیبلش ہو گئی. اب معصومین کا مقابلہ کرنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہم جو اصل بات کہنا چاہتے ہیں لوگ وہ نہیں سمجھ پاتے، لوگ چلے جاتے ہیں دوسرے جملے میں کہ یہ توہین ہو رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ شام کی زیارت کی اہمیت کم ہے یا 40 کے دن وہاں جانا حرام ہے. میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اصل زیارت کربلا کی ہے 40 کے دن، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مسئلہ دیکھا. نہیں جائیں گے کربلا، جا سکتے ہیں. جو نہیں جا سکتا اور وہ جا رہا ہے شام تو سمجھ میں آیا. جا سکتے ہیں، نہیں جائیں گے، ہم تو یہاں پہ آئیں گے، ہم تو بیوی کو پرسا دیں گے. اب یہ اس قسم کے جو مسئلے نا، یہ وقت اگر ایک ہی سال کے بعد 1 سال پابندی ہوتی کربلا میں، اگلے سال کربلا کا راستہ کھل جاتا تو یہ مسئلے نہیں بنتے ہماری قوم میں. لیکن اصول سب کا یہی کہ کسی بھی بات کو جمنے نہ دو برف کی طرح. اگر وہ جم گئی تو پھر بڑی خطرناک ہوگی. اور اسی حوالے سے میں مزید کچھ اور وضاحتیں، کیونکہ یہ اس کو میں فتنہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو میں نے ایک مثال دی مومنین کی جذباتیت کی. لیکن جو واقعاً فتنے جو اب ہمارے ہاں جم چکے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو اب نئے نئے آ رہے ہیں وہ ابھی جمے بھی نہیں. کم از کم ان کو تو روکنے کی کوشش کریں. گرچہ مختار کو تو الٹا بھی میسج دیا گیا، مختار پاگل ہو رہے ہو، یزید ابن زیاد یہ اتنے طاقتور ہیں نسلوں سے. بھائی زیاد کو اپنے باپ کی طرف سے وراثت میں گورنر ہی ملی، اس کا باپ مولا کے زمانے سے گورنر چلا آ رہا ہے، 30 سال ایک خاندان میں گورنری رہی، 40 سال ایک خاندان کی شام پہ حکومت رہی. بہت جمے ہوئے لوگ، ان کو نہ چھیڑنا. مختار نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے. 2 ہی نتیجے،
یا ان کو ہم نے مار لیا تو تب بھی کامیاب، خود مر گئے آقا حسین کے نام پہ تب بھی کامیاب. تو یہ والا فیصلہ کہ وہ بہت طاقتور وہ بہت کمزور، اس کے لیے تو ہو. جہاں 50-50 چانس ہو کامیابی کا، آل محمد والے کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ وہاں دنیاوی اعتبار سے جیتا تب بھی جیتا، دنیاوی اعتبار سے ہارا تب بھی جیتا. تو اس کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے فتنوں کا مقابلہ کرنا. اب یہ فتنے کیا؟ میں نے عرض کیا نا کہ اگر مختار نامے کا اعلان نہ ہوتا تو یہ پورا 8 دن کا سلسلہ اس پہ چل سکتا تھا، چلنا چاہیے تھا، لیکن اشارتاً تھوڑی تھوڑی باتیں ہوں گی. اب آخری جو جملہ میں نے کہا نا، مجھے ڈر لگ رہا کہ اتنا سمجھانے کے باوجود کہ میں اس کو فتنے کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، ایک مثال دینا چاہ رہا تھا، لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے تو میں صرف ایک جملہ کہہ کے آج کی مجلس ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارے علماء جب یہ کہتے ہیں کہ اصل زیارت کربلا کی ہے 40 کے دن، کربلا کی ہے، اس کے ساتھ شام کی زیارت کرے، اس کے 2 دن پہلے جائیے، 2 دن بعد جائیے، پورا سال جائیے، اور اگر کسی مجبوری سے 40 کو کربلا نہیں جا سکتے تو گھر نہ بیٹھیے، پھر شام جائیے. اس کی بہت ہی مختصر 2 دلیلیں ہم دے سکتے ہیں. پہلی دلیل تو یہ کہ خود روایت میں اتنا اس کا تذکرہ، لولا الفین و زیارت الحسین، علامہ ہلی کا جملہ، کہ اتنی خدمت دین کے باوجود کہہ رہے ہیں اگر مولا کی امامت پہ وہ کتاب نہ لکھی ہوتی الفین، اور 40 میں زیارت حسین نہ کی ہوتی تو میں تو مارا گیا تھا، مجھے نجات نہیں مل سکتی تھی. یہ زیارت 40 نے مجھے نجات دلائی. مگر دوسری ایک بات، اور وہ یہ کہ آپ کو کسی سے ملنا ضروری ہے، اس سے ملنا، آپ جانے والے کہ آپ کو پتا چلا وہ صاحب اس وقت اپنے گھر میں نہیں، وہ فلاں جگہ بیٹھے، تو اب آپ ان کے گھر نہیں جائیں گے، اب آپ فلاں جگہ جائیں گے، ان سے ملنا ہے جن صاحب سے، جہاں وہ ہیں وہاں ہم جائیں گے. 40 کے دن 62 ہجری سے لے کے 1432 ہجری تک خود زینب کبریٰ اپنے روضے زینبیہ میں نہیں ہوتی. کہاں ہوتی ہے؟ خود زینب کربلائی ہوتی. زینب نے طریقہ بنا لیا ہے کہ ہر 40 پہ اپنے بھائی کو آؤں گی اور وہی پیغام دوں گی. پہلے 40 ہی میں زینب نہیں آئی. تو ہے وہ لوگ جو اس کو جذباتیت میں یہ سمجھتے ہو کہ مولانا شام کی مخالفت کر رہے ہیں، تو میں صحیح بتا رہے. 40 سے ایک دن پہلے زینب اپنے حرم میں ہے، 40 کے ایک دن بعد زینب اپنے حرم میں. خود 40 کے دن زینب کربلا پہنچی گی. میں جاؤں گی اور اپنے ماں جائے کو اس وعدے کی تکمیل کی خبر دوں گی. زینب نے ایک وعدہ کیا تھا بھائی سے کہ بھائی کربلا تو فتح کر، شام زینب فتح کرے. زینب آ کے پیغام دے رہی، کیونکہ جو روایتوں میں لکھا ہے کہ لشکر یزید زینب کو رہائی کے بعد کربلا نہیں لایا، شام سے قافلہ نکلا، ایک وہ جگہ آئی جہاں 2 راستے بن رہے تھے. ایک راستہ کربلا جا رہا تھا، ایک مدینہ جا رہا تھا. قافلہ مدینے کے راستے پہ چلا. زینب نے آواز دی سجاد میں مدینہ نہیں جاؤں گی، پہلے میں کربلا جاؤں گی. زینب کے کہنے سے قافلے کا رخ پھیرا گیا. ماں جائے کو جا کے خبر دینا ہے بھیا تیری بہن نے جو وعدہ تجھ سے کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا. جب زینب نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وہیں جاؤ جہاں زینب. جیسے یہ 2 نام ہمیشہ ساتھ آتے ہیں، زینب و عباس. آج جناب عباس کا ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے اسی کو مصائب سمجھیے. رونا آئے تو روئیے، رونا نہ آئے تب بھی اسی کو گریا سمجھیے. عرب کے ایک بہت ہی مشہور شاعر ازدی نے جناب عباس کے حال کا مرثیہ لکھا. مرثیہ لکھتے چلے گئے. جب مرثیہ مکمل ہوا تو اب دوبارہ لوگوں کے سامنے پڑھنے سے پہلے اس کو چیک تو کرنا ہے اس میں کوئی غلطی تو نہیں. شاعر حضرات کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمارے ہاتھ کے لیے ذمہ داری کم ہو گئی، لکھ لیا اور پڑھ لیا اور اس کو کارنامہ سمجھا کہ جی ہم فلبدی پڑھ دیتے ہیں. یہ عرب کا شاعر دوبارہ پڑھا، پہلے مصرے نے اس کو روک دیا. نہیں یہ مرثیہ غلط ہے، میں اس کو نہیں پڑھوں گا. پہلے مصرے میں اس نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ اسے یہ لگا کہ آقا عباس کی تعریف کرتے ہوئے میں نے مولا حسین کی توہین کر دی. حسین امام. عباس خود اپنے آپ کو زندگی بھر حسین کا غلام کہتے بھی رہے، سمجھتے بھی رہے. ایسے مرثیے کا کیا فائدہ کہ عباس کی تعریف کر کے آقا کی توہین کی جائے. بند کر کے رکھ دیا مرثیہ. وہ کیا تھا پہلا مصر؟ الیوم استجار بہ الخدا. عاشور کا دن وہ تھا کہ ہدایت کے آفتاب نے عباس کی پناہ ڈھونڈی تھی. ہدایت کا آفتاب حسین عباس کی پناہ میں تھا. یہ میں نے عباس کی تعریف تو کی ہے، حسین کی توہین. بند کر دی.
پہلی ہی شب جمعہ آئی تو خواب میں دیکھا، مگر سچا خواب، کہ میں کربلا میں پہنچ گیا ہوں، کربلا میں کھڑا ہوں، سامنے بڑے آقا کا حرم نظر آ رہا۔ اللہ کبھی آپ کو کربلا لے جا، کبھی بھی جائیے، سال میں کبھی، 40 تو پھر 40، عاشور تھا پھر عاشور، شب جمعہ پھر شب، کبھی جائیے۔ ایک بار وہ سنہرا گنبد جو اس کو چمکتا نظر آیا، میں کربلا میں ہوں، دوڑ کے چلا اور حرم امام مظلوم میں داخل ہوا۔ آج شب جمعہ، آج شب جمعہ، اور آج بھی آپ جائیے تو ہر شب جمعہ 40 کی جھلک نظر آتی ہے کربلا کے اندر، اتنا مجمع ہوتا ہے۔ تو خیر حرم میں گیا، حیران ہو گئے، آقا حسین کی زری سامنے، حیران ہو گیا، پورا حرم خالی نظر آ رہا ہے، یا کوئی آدمی نہیں ہے، صرف کچھ خدام جو دیکھ بھال کرنے والے۔ ارے ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سنا تھا، حدیثوں میں پڑھا تھا کہ ہر شب جمعہ 1,24,000 انبیاء حسین کی زری کی زیارت کو آتے ہیں، ہر شب جمعہ ملائکہ مقربین حسین کے سلام کو آتے ہیں، ہر شب جمعہ اولیاء اور اوصیاء حسین کی زیارت کو آتے ہیں، ہر شب جمعہ حسین کا نانا رسول خدا حسین کی زیارت کو آتا ہے۔ پورا حرم خالی، کوئی نظر نہیں آ رہا، گھبرا گیا کہ آج تک جو سنا تھا میں نے وہ غلط۔ قریب گزرنے والے خدام میں سے ایک کو روکا، یہ حرم خالی کیوں ہے؟ کیا اس لیے خالی ہے کہ حسین خود اپنے حرم میں نہیں ہے؟ جب حسین یہاں نہیں ہے تو زیارت کرنے والے وہ بھی نہیں، حسین اپنے روزے میں نہیں ہے۔ اب یہ چکرا گئے، کہا حسین کہاں ہے؟ کہا حسین اپنے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کو گئے۔ اللہ اللہ، کتنا بلند رتبہ عباس کا ہے۔ فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا اور حسین خود چل کے عباس کے روزے کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ بس جیسے ہی یہ سننا تھا، حسین عباس کی زیارت کو گئے، دوڑ کے نکلا۔ اب بڑے آقا کے حرم سے چھوٹے آقا کا حرم سامنے ہی تو نظر آتا ہے، اور آج تو ہر ایک کو یہ پتا چل گیا کہ دونوں روزوں میں ٹھیک وہ فاصلہ ہے جو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کا درمیانی فاصلہ ہے۔ وہ پہاڑیاں جن میں ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، وہ فاصلہ جس میں چچا اپنی بھتیجی کے لیے پانی لانے فرات کی جانب گیا تھا، صفا اور مروہ کا فاصلہ بڑے حرم سے چھوٹے حرم میں دوڑ کے گیا، قدم رکھا، ہاں وہاں یہ اندازہ ہونے لگا، مجمع اسے کہتے ہیں، صحن چھلک رہا ہے، صحنچیاں بھری بھی ہیں، راستہ پھر بھی مل گیا۔ جب اندر داخل ہوا روزے کے تو دیکھا کہ زری کے قریب عباس کے سرہانے حسین کھڑے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ عباس کی زیارت پڑھ رہے بلکہ زیارت کے فوراً بعد اس شاعر کا وہ شعر پڑھ رہے، الیوم استجار بالہدی، عاشور کا دن حسین بھی عباس کی پناہ میں تھا۔ اور یہ شعر پڑھا اور پیچھے مڑے بغیر اس کا نام لے کے کہا، اے شاعر ازدی، تو نے میرے بھائی کا مرثیہ کیوں بند کر دیا؟ گھبرا کے کہا، مولا اس میں آپ کی توہین ہے۔ حسین نے کہا، نہیں، تو نے بالکل حقیقت بیان کی ہے۔ عاشور کے دن جب تک میرا عباس زندہ تھا، حسین کے دل کو بھی سہارا اور بھروسہ تھا، یہی وجہ ہے کربلا میں اتنے شہید ہوئے، مگر کسی کی شہادت پہ حسین نے وہ جملہ نہ کہا جو عباس کی شہادت پہ کمر پکڑ کے کہا، عباس الان انکسر ظہری، ارے تم نہیں مرے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اور یہی وجہ ہے، بس آخری جملہ، کربلا میں بچے 3 دن کے پیاسے ہیں، یہ بچے کوفے میں اور پیاسے ہو گئے، یہ بچے شام میں اور پیاسے ہو گئے۔ بھئی کوفے میں سکینہ نے ام حبیبہ سے پانی مانگا، کیوں؟ پیاسی تھی نا۔ شام میں زینب نے بیٹھ کے نماز پڑھی، سجاد بیٹا آنے والی خوراک اتنی کم ہے، اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں۔ مگر میرا سوال ہے، جب کم پیاسے ہیں بچے 3 دن کے تو کہہ رہے الاتش الاتش، پیاس بڑھتی جا رہی، اب کیوں نہیں کہتے الاتش؟ تو پانی کی وجہ سے نہیں، عباس مارے گئے، علم ٹھنڈا ہو گیا، اب بچوں نے کہا پانی مانگنا بیکار ہے، پانی لانے والا تو کوئی نہ رہا، لیکن پانی مانگو گے یا شمر کے تماچے پڑیں گے یا عمر سعد کے کوڑے۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ تجھے باب الحوائج ابی الفضل عباس کے اس سہارے اور مدد کا واسطہ کہ اہل بیت بھی عباس کو اپنا سہارا سمجھ رہے۔ آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات آئے ہوئے ہیں اور جو آنے کا ارادہ رکھتے تھے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے نہ آ سکے، پروردگارہ ان سب کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ باب الحوائج کے مصائب پہ رونے والوں کو صف عزا پہ کھڑے ہونے سے پہلے ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ خدا بندہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما،
دنیا بھر کے صاحبان ایمان خصوصاً پاکستان اور عراق کے مظلوم شیعان حیدر کرار کو اپنے حفظ و ایمان میں فرما، اور پروردگارہ ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین علمدار وفا بازو کٹانے والے، 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 جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے، علمدار وفا بازو کٹانے والے، علمدار وفا بازو کٹانے والے۔ دو محرم سے جو فاقہ تھا وہ تامرگ رہا، دو محرم سے جو فاقہ تھا وہ تامرگ رہا، حاضری کرتے ہیں اب تیری زمانے والے، جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے، علمدار وفا بازو کٹانے والے، علمدار وفا بازو جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے، علمدار وفا بازو کٹانے والے، علمدار وفا بازو کٹانے، تجھ کو دریا کی روانی کا سلام آیا ہے، تجھ کو دریا کی روانی کا سلام آیا ہے، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے، علمدار وفا بازو کٹانے والے، علمدار وفا بازو کٹانے، ہم پہ ہنستے ہیں تیرے قتل میں شامل تھے جو لوگ، ہم پہ ہنستے ہیں تیرے قتل میں شامل تھے جو لوگ، تجھ پہ روتے ہیں تیری یاد منانے والے، جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے، علمدار وفا بازو کٹانے والے، علمدار وفا بازو کٹانے والے، دو محرم سے جو فاقہ تھا وہ تامرگ رہا، دو محرم سے جو فاقہ تھا وہ تامرگ رہا، حاضری کرتے ہیں اب تیری زمانے والے،
جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے، جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے، حسین